پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ماہر تعلیم ہے، مفسر قرآن ہے، معروف سماجی شخصیت ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم اپنے باقاعدہ موضوعات کی طرف بڑھیں، سردی کافی بڑھ گئی ہے اور باقی حکومتوں نے بھی اور حکومت پنجاب نے بھی یہ چھٹیاں مزید بڑھا دی ہیں سردیوں کی چھوٹے بچوں کے لیے. یہ میرا خیال بڑی اچھی بات ہے کہ بچے بڑے نازک اور حساس ہوتے ہیں، ان کی کیئر کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک حوالے سے تو اچھی بات ہے کہ سردیاں ہیں اور موسم کی شدت سے بچوں کو بچانے کے لیے کیئر کرنی چاہیے، لیکن ایک دوسری رائے بھی موجود ہے اور بڑی سنجیدہ رائے ہے. جی، وہ یہ کہ کیا تعلیمی سرگرمیوں کو موسم کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر شدید گرمی میں اور شدید سردی میں تعلیمی عمل جاری نہیں رکھا جا سکتا تو پھر جب خوشگوار موسم ہے اس میں اگر ہو سکتا ہے بچوں کا خود دل نہ کرے پڑھنے کو تو پھر وہ کون سا موسم ہوگا جب آپ پڑھائی کو زیادہ اہمیت دیں گے. تو میرا خیال میں جو سردی اور گرمی یا موسم کی جو شدت ہے اور اس حوالے سے انتظامات کا زیادہ میرا خیال رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں میں انتظامات نہیں ہیں، نہ سردی سے بچاؤ کے نہ گرمیوں سے بچاؤ کے. ویسے بھی بڑی قسمہ پرسی کا عالم ہوتا ہے اسکولوں میں عام طور نہیں، پر. ادروائز بھی اب دیکھیں اگر آپ 8 دن کے لیے چھٹیاں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو کوئی بارشوں کا سلسلہ رک سکتا ہے یا سردی کم ہو سکتی ہے، لیکن اگر نہ ہوئی تو کیا آپ چھٹیاں اور بڑھا دیں گے؟ ہاں، یہ سوچنے کی بہرحال یہ ایک میرے خیال میں ایک ایسی چیز جس کا تعلق کسی سرٹینٹی کے ساتھ نہیں، کسی یقینی صورتحال کے ساتھ نہیں ہے. تعلیمی عمل کو جاری رہنا چاہیے. ایسی چیز جس کا کسی یقینی صورتحال کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس میں تعلیمی عمل کو اس کے ساتھ منسلک کرنا میرے خیال میں یہ دانشمندی نہیں. البتہ یہ ہے کہ وہ انتظامات کرنے چاہیے جو اس پورے سسٹم کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اور اس کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے چاہیے. لہذا وقتی طور پر چھٹی تو چھٹی ہوتی ہے، وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے بہت اچھی بات ہے. تو چھٹی کا نام ہی اچھی بات ہے، چاہے بڑھاپے میں آپ کو سننے کو ملے. جی بالکل. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک چھٹی کا تصور ہی بڑا خوش کن ہے، لہٰذا یہ تو اچھی بات ہی لگے گی ہمیشہ. لیکن میرے خیال میں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. موسم کے ساتھ منسلک کرنا، اگرچہ اس کا جو دوسرا پہلو اچھی بات والا جو شروع میں بات کر رہا تھا، اس کو شرعی حوالے سے دیکھتے ہیں تو شریعت تو موسم کی شدت کے ساتھ عبادات کے اس سیکول کے اندر بھی نرمی کر دیتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سردی میں اور بارش کے موسم میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ اذان میں صلوا فی رحالکم یا صلوا فی الرحال الا صلوا فی الرحال کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی آسانی ہے اور شریعت کے اندر جو ہے وہ تو یہ آسانیاں موجود ہیں. لہٰذا جب آپ اس تناظر سے دیکھتے ہیں تو یہ عین شرعی عمل ہے کہ جہاں نماز کے اندر اور نماز کی پابندی اور ریگولیرٹی کے اندر تھوڑی ریلیکسیشن مل سکتی ہے موسم کی شدت کی وجہ سے، تو تعلیمی عمل کے دوران کیوں نہیں مل سکتی. اور خاص طور پہ یہ چھوٹے بچے ان کا کوئی ایسا سینسٹیو امتحان یا کوئی ایسی چیز جو ہے یا ایسا سینسٹیو لیول ان کا متاثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ بہرحال یہ پہلو بھی بہت اچھا ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی قابل غور ہے اور بہت ہی سنجیدگی کا متقاضی ہے. یعنی شرعی اور انسانی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے، لیکن اس گنجائش کو اس طرح سے نہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اوورال اور بحیثیت مجموعی قومی مفادات کو بہرحال سامنے رکھنا چاہیے اور اس اعتبار میں جو عمومی طور پر تعلیمی عمل ہے اس کو سسٹینیبل گراؤنڈز کے اوپر اور ایک مضبوط بنیادوں کے اوپر استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موسم کی شدت ہمارے تعلیمی عمل کو متاثر نہ کر سکے. تعلیمی عمل کو متاثر نہ کر سکے اور ہمارے بچے بھی متاثر نہ. جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، بہت بڑی ایک خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ آرمی ایکٹ وہ 28 نومبر کو سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ نے یہ انکشاف ایک اعتبار سے کہہ لیجئے کہ کیا تھا کہ آپ کے قانون میں آرمی چیف کو توسیع دینے کے حوالے سے بڑا ابہام موجود ہے.
تو اس کا جب پتہ چلا تو پھر 6 ماہ کی ڈیڈ لائن عدالت نے دی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے اس کو دیکھیں، تو وہ اب قانون تو منظور ہو گیا ہے، یعنی آرمی ایکٹ جو ہے اس کی توسیع کے حوالے سے یہ صدر دے سکے گا وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ غالباً جو آئین کی آرٹیکل 243 ہے شاید اس میں کوئی امینڈمنٹ کی گئی ہے جی، تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ایک دفعہ توسیع دی جائے گی، اور عمر کو بھی اب مینشن کر دیا گیا ہے کہ اگر 64 سال تک کوئی جرنیل پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی خود بخود ریٹائر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بات یہ ہے، ایک تو سکم دور ہوا، وضاحت ہو گئی قانون کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی یکجہتی کا ماحول نظر آیا ایوانوں میں۔ تقریباً کچھ اختلافات بھی سامنے آئے، کچھ جماعتوں نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے اختلاف کیا، لیکن کثرت رائے سے اس پہ بات ہوئی اور ووٹ دیا گیا اور یہ اب قانون بن گیا۔ دیکھیں اس میں کچھ پہلو تو بہت سنجیدگی کے ہیں، مثلاً یہ پہلو کہ یہ سپریم کورٹ نے اس کے کسی قانونی سکم کی نشاندہی کی، اور یہ کوئی پہلے دن تو یہ نہیں ہوا، اور یہ نہ ہی یہ آئین کا یہ جو پروویژن ہے اس کو پہلی دفعہ نہ تو استعمال کیا جا رہا تھا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات تھی جو پہلے کسی کی نگاہ میں نہیں آئی تھی۔ تو صحیح کیوں نشاندہی پہلے نہیں ہوئی اور کیوں اب ہوئی ہے، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے، اس پہ سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے تھا۔ کئی سوالات اٹھتے ہیں، یقیناً اس پہ غور کیا گیا ہوگا، اور میرے خیال میں جو ادارے ذمہ دار ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر جب آپ اس آرمی ایکٹ کی کسی قانون کی سکم کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے عمل درآمد کی بات ہوتی ہے، حالانکہ اگر یہ سکم موجود تھا تو یہ عمل درآمد تو پہلے بھی ہوتا ہے، اور پہلے بھی جب اگر ماضی میں کبھی عمل درآمد ہوا ہے تو وہ بھی اسی نظم کے تحت ہی ہوا ہے کہ ایڈوائس جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے جاتی تھی اور صدر اس کی توثیق کرتا تھا، اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اسی کی وضاحت ہی ہے، کوئی عملی طور پر اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور لیکن اگر کوئی ابہام تھا اس کا دور ہو جانا بہرحال بہت اچھی بات ہے۔ اور سب سے بڑا جو خوش کن اور خوشگوار پہلو ہے اس پورے معاملے کا، وہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا ایک بات پر متفق ہونا اور کمبائن ہو کے اور مل جل کے اس قومی ایشو کو حل کرنا ہے، اور میرے خیال میں اس جذبے کی ضرورت ہر اس معاملے میں ہے جس کا تعلق قومی مفاد کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو اگر اس ڈسپلن کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ آپ باہمی طور پر اتحاد و یگانگت کی جب تک تڑپ نہیں ہوگی اس وقت تک قومی طور پر ہم ایک قوم نہیں بن سکیں گے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ لہذا میرے خیال میں ایک بہت اچھا جیسچر ہے اور اس کو سراہا جانا چاہیے، اور ہماری ایک نیشن بلڈنگ کی طرف بھی ایک بہت اچھا پازیٹیو قدم ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک سوال اور اٹھ رہا ہے، یعنی عوام جب دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جو قومی ہوتا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایسی ایکسرسائز ہونی چاہیے اتحاد یکجہتی، لیکن وہ کہتے ہیں جب کوئی عوامی ایشو ہوتا ہے اس پہ اس طرح سیاستدان اکٹھے یکسو وہ نہیں نظر آتے۔ اصل میں میرے خیال میں تو اس کا تعلق بھی ایک دفعہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نظام کے ساتھ ہے، ہمارے سسٹم کے ساتھ ہے۔ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جب تک لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کے حصول میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے اس وقت تک نہ کسی چیز کی نشاندہی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی غور کرتا ہے اور نہ ہی اس کو قومی مفاد کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا عوام کا مسئلہ ہو یا کسی ادارے کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے اندر میرے خیال میں یہ کوتاہی ہمارے ہاں موجود ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اتنا اہم ایشو، اور اس میں اگر قانونی سکم تھا تو جس پر ایسے قانونی نقطے پر جس پر عمل بھی ہوتا رہا کسی نہ کسی طور، اس کے سکم کا آج سامنے آنا یہ بہرحال بہت ہی حیرت والی بات ہے۔ اور اسی طرح کی بات یہ ہے کہ اگر یہ جذبہ کسی ایک ایشو کے بارے میں سامنے آیا ہے تو پھر عوام کے حقوق کے بارے میں بھی، عوامی مفادات کے معاملات، اگر قومی مفاد کوئی بہت بڑی اینٹیٹی یا بہت بڑی مد نظر رکھی جانے والی چیز ہے تو پھر عوامی مفاد بھی ایک بہت بڑی مد نظر رکھی جانے والی چیز ہے، اور حکمرانوں کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہی وہ ادارے ہیں، یہی وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہی وہ پارلیمنٹ ہے جس کو عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے بھی اسی جذبے کو بروئے کار لانا چاہیے جس جذبے کو اس موقع پر بروئے کار لایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب انصاف کی صورتحال ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہ ایک خبر جو ہمارے اخبارات میں چھپی، یہ 3 سالوں کے فگرز ہیں جی، 1126 قیدی انصاف ملنے سے پہلے چل بسے۔ یہ مریض تھے، کوئی ہیپاٹائٹس کا، کوئی دوسرا، مختلف مسائل تھے۔ یہ
پتہ نہیں کب سے جیلوں میں سڑ رہے تھے، انصاف کا نظام ہمارا یہ نہیں بتا سکا یہ مجرم تھے یا ملزم تھے، تو وہ جیل کی چار دیواریوں میں اور سلاخوں کے پیچھے یہ 1100 قیدی 3 سالوں میں وہ خالق حقیقی سزا ملے۔ اب دیکھیں اس پر میں اور آپ بھی افسوس کریں گے اور دیگر جو میڈیا گروپس ہیں ان کے اوپر بھی یہ خبر چلے گی اور لوگ افسوس کر لیں گے اور بس بات ختم۔ اور انڈیویجولی بھی جب جہاں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے یہ قابل افسوس تو ہے، لیکن یہ ہیں وہ معاملات جس پر قانون سازی ہونی چاہیے، اور کسی شخص کو اگر اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اور اس کے اوپر اس کے جرم کے لیے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں گرفتار کرتے ہیں؟ لہٰذا ہمارے قانون انصاف اور نظام انصاف کے اندر یہ والے جو سقم ہیں یہ بھی دور ہونے چاہیے، اور یہ بہت ٹھیک نشاندہی آپ نے کی اور ٹھیک موقع پر نشاندہی کی کہ اللہ کرے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی جو لیڈر ہیں اور جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کی بھی توجہ اس طرف ہو، اور کوئی عوام کے یہ دیکھیں مفادات تو دور کی بات ہے، یہ تو ظلم ہے، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی ہو جائے اور اس نظام انصاف کو ایسا سٹریم لائن کر لیا جائے کہ اس میں صرف مجرم ہی پھنسیں اور جو عام طور پہ معصوم شہری ہیں دیکھیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون ہے کون نہیں، تو آپ اتنے عرصے سے ان کو قید میں کیوں رکھے ہوئے؟ لہٰذا کسی کے اوپر جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کو قید کرنا یا صرف الزام میں اس کو قید کرنا، میرے خیال میں یہ قانون کے اندر ترمیم ہونی چاہیے اور عوام کو اس ظلم سے بچانا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے، بڑا مقدس نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کوئی اثاثہ اگر ہے تو وہ ریاست مدینہ ہی ہے۔ اچھا، اب نیب کے حوالے سے تو یہ ترمیم کر لی گئی کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا، ثبوت مہیا نہیں ہو جاتے، تب تک گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو یہ آپ نے بڑا درست اور بجا فرمایا کہ اس معاملے میں بھی ریاست مدینہ کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جیسے نیب میں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے تھے وہاں ریلیف دیا گیا، تو عوام کے لیے بھی اس پہ غور ہونا چاہیے۔ دیکھیں ریلیف تو ہمیشہ جب بھی انسان قانون بنائیں گے تو وہ تو انسان ریلیف لینے کی بات کرے گا، ریلیف دینے کی کبھی بات نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یعنی انسانی قوانین میں انسانی قوانین ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے، لہٰذا جو قانون تمام طبقات معاشرہ کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے وہ صرف وہی قانون ہو سکتا ہے جو اس ہستی کا بنایا ہوا ہو جس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، اور وہ ہے الہامی قانون۔ جہاں پہ ایک غریب اور ادنا امتی کے ہی مفادات کا تحفظ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ غیر مسلموں کے مفادات کا تحفظ بھی کیا جاتا تھا، جو غیر مسلم شہری اس ریاست مدینہ کے اندر رہتے تھے، بلکہ جانوروں کے حقوق کا تحفظ بھی کیا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی الہامی قانون کو، اور وہ الہامی قانون آبسلیٹ نہیں ہو گیا، وہ پرانا نہیں ہو گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، اور یہی تو دین کا امتیاز ہے، وہ زندہ رہنمائی آج بھی موجود ہے۔ اور جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انہی قوانین کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے، اور اگر پاکستان کے اندر یہ صرف نام ریاست مدینہ لینے کی بجائے اگر اس میں وہ قوانین امپلیمنٹ کر دیے جائیں تو میرے خیال میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح کے پتہ نہیں، یہ تو میرے خیال میں چند باتیں ہیں جو رپورٹ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کتنی دنیا ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن مجھے پوچھ ہوگی، اور وہ اس بات سے ڈرتے تھے۔ تو یہ وہ سپرٹ ہے ریاست مدینہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں میں پیدا کرے اور ہمارے عوام کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں مختلف طرح کے، ان کو روکنے کے لیے جس طرح کے بھی انتظامات کیے جانے چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین اکرام، بات ہو رہی تھی اس امر کی کہ ظلم اگر ملک میں موجود ہو تو وہ فلاحی ریاست نہیں ہو سکتی، ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر نام کی بجائے ہم ریاست مدینہ والے کام کرنا شروع کر دیں تو یہاں انسانوں کو بھی سکون ملے، جانوروں کو بھی سکون ملے، اقلیتوں کو بھی سکون ملے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، بارہا پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس پر کبھی عمل بھی کریں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ ملک بھی برباد ہو جاتے ہیں جہاں اشراف کے لیے قانون اور ہو، انہیں چھوٹ مل جائے، اور پسماندہ طبقات کے لیے، غریبوں کے لیے قانون اور ہوں، اور وہ جیلوں میں پڑے سڑتے رہیں، انصاف کو ترستے رہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ریاست مدینہ کا ماحول نصیب فرمائے، ریاست مدینہ کا آئین نصیب فرمائے۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اگلے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے. ریاست مدینہ کی ایک اور خبر میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. بھٹا مزدوروں کے لیے پچھلی حکومت نے، جس کو برا بھی کہا گیا اور اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا گیا، بھٹا مزدوروں کے بچوں کے لیے ایک وظیفہ جاری کیا تھا. ایک طالب علم کو 1000 وہ دیتے تھے. سال گزر گیا، یہ حکومت اس طرف توجہ نہیں دے سکی، وہ 1000 بند ہو گیا. اب خبر یہ ہے کہ 30,000 بچے ان بھٹا مزدوروں کے اسکولوں سے چلے گئے ہیں. اسکول چھوڑ 30,000؟ جی 30,000 بچے. اللہ اکبر، بہت بڑا. 30,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں جی. اور جو فگر ہے اس وقت ملک پاکستان میں بچوں کے اسکول سے باہر رہنے کی، وہ ہے 2,20,00,000. اللہ اکبر. 2,20,00,000 پاکستان میں بچے اسکول سے باہر ہیں، تعلیم سے دور ہیں. اور یہ 30,000 وہ ہیں جو 1,000 وظیفے کے لالچ میں آئے تھے، لیکن اب یہ واپس چلے گئے اس لیے کہ ان کو وظیفہ نہیں دیا جا رہا. تو آپ چونکہ ماہر تعلیم بھی ہے، تعلیم سے آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے، اور دین اور جدید دنیا تعلیم. میرے خیال میں اس خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے کسی ماہر تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف انسانیت ہی انسان کے اندر ہو تو اس خبر پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اور وہ تڑپ، وہ درد جو میرا خیال ہے ہر انسان محسوس کرتا ہے، کہ جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے اسپیسیفکلی، وہ تو جن لوگوں نے اس وظیفے کا اعلان کیا تھا وہی ذمہ دار ہیں اور ان کو اس پر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن عمومی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ تعلیم اور صحت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ذمہ داری ہے ریاست کی. عوام کا حق ہے کہ ریاست اس کا اہتمام کرے. لہٰذا اگر کوئی 1,000 روپے کا بندوبست کیا گیا یا ان کو کہا گیا تو یہ تو میرا خیال بہت کم ہے. ان کو پورے اخراجات برداشت کرنا چاہیے، اور تعلیم بالکل مفت ہونی چاہیے اور صحت بھی مفت ہونی چاہیے. اگر اس وقت ہم ان سارے اخراجات کو کیلکولیٹ کریں جو اسمبلیوں کے ممبران، 4 صوبوں کی، 5 صوبوں کی اسمبلیوں کے ممبران اور فیڈرل بھی، ایوان بالا اور ایوان زیرین، سب کا آپ اگر ان کا ایک کیلکولیٹ کریں تو میرا خیال ایک بہت بڑا فگر بنتا ہے، جو ہم ہر مہینے بہت بڑے وسائل ان کے اوپر جھونک رہے ہیں، جو عوام کے فائدے کی نوید سنانے کے لیے ہم ان کو بھیجتے ہیں اوپر. اب اور وہ نوید ہم نہیں سنتے، اور خبریں ہمیں اس طرح کی آتی ہیں. وہ جا کے اپنے مفادات کا تحفظ تو کر لیتے ہیں. بڑی بڑی قانون سازی بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے تو ہو جاتی ہے، عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کرتا. لہٰذا میرے خیال میں اس پہ ہم میڈیا والوں کو بھی اور سب لوگوں کو اس پہ زور دینا چاہیے، اور اس پہ کمپین چلانی چاہیے. پورے ملک میں ایک مہم کی طرح کی، ایک تحریک کی طرح کی تحریک چلنی چاہیے کہ یہ تعلیم اور صحت، یہ 2 سہولیات تو فرض ہے حکومت کا کہ وہ ان کو دے. اور ویسے میں عرض کروں کہ شرعی طور پر بھی اگر کوئی حکومت، اور خاص طور پہ وہ حکومت جو ریاست مدینہ کا نام لیتی ہے، اور بچوں کو تعلیم کی اگر ہم سہولتیں نہیں دے سکتے، یہ تو نبوی فرائض میں سے ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ اور یتلو علیہم آیاتہ، اس کے اوپر اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا، تعلیم دینا، تربیت کرنا، یہ نبوت کے فرائض میں سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے ذمہ فریضہ رکھا ہے وہ اصل میں علم ہی کو آگے پہنچانا ہے. اس لیے میرے خیال میں اگر کوئی حکمران اپنی رعایا کے لیے صحت اور تعلیم کی سہولیات بھی نہیں دے سکتے تو ان کو حق حکمرانی ہی بالکل میرے خیال سرے سے ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی ادوار ہوں یا مارشل لا کے ادوار ہوں، حکومتیں جس بھی طرح کی ہوں، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ سہولت دی گئی ہو کہ مفت تعلیم جو ہے بچوں کو دی جائے، جبکہ وہ ممالک جن کو ہم کافر ممالک کہتے ہیں ان کے اندر ہمیں یہ فلاحی
ریاست جو ہے اور ریاست مدینہ کے جو خد و خال ہیں ہمیں غیر مسلم ریاستوں کے اندر تو نظر آتے ہیں، مسلم ریاستوں کے اندر نظر نہیں آتے، اور یہ المیہ ہے، افسوسناک بات ہے، اس پہ توجہ دی جانی چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے جو آواز اٹھا سکتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں ان کو عمل کرنا چاہیے، اور عوام کے لیے یہ 2 سہولیات تو کم از کم بنیادی سہولیات یہ بغیر کسی معاوضے کے اور بالکل مفت ان کو فراہم کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اور یہ بھٹا مزدوروں کے بچے ہیں، گویا کہ ریاست ان کو اسکولوں سے باہر کر کے دیکھیں آئندہ نسلوں تک جو آپ بھٹا مزدور کی بات کرتے ہیں، نہ صرف آئندہ نسلوں کی یہ بات تعلیم کے حوالے سے نہیں ہے، ان کی نسلیں تو ویسے ہی میرے خیال ہے نسل در نسل غلامی کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے خیال میں غلامی کی اگر جدید ترین صورت کوئی کہیں پہ موجود ہے تو قدیم ترین غلامی کی جو جدید صورتیں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، اور یہ اندازہ کریں کہ اس جدید ترین دنیا میں جو میڈیا کی دنیا ہے اور گلوبل ولیج ہے، اور اس میں یہ غلامی کی صورت موجود ہے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس کے لیے نہ کوئی NGO میدان میں آتی ہے، نہ کبھی کسی سے آواز سنی ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی آواز اٹھا کے ان ایوانوں تک لے کے جاتا ہے جو قانون سازی کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے لیے کوئی قانون سازی بھی نہیں کرتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پارلیمنٹیرین ایسے ہوں گے جو خود بھٹا مالکان ہوں گے، اور انہوں نے بھی گویا اس غلامی اور انسانوں کو غلام بنانے میں اپنا حصہ پورا ڈالا ہوا ہے، لیکن کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ تو یہ ہیں وہ اصل میں ایشوز جو ریاست مدینہ کو ایڈریس کرنے چاہیے، اور اگر یہ ہمارا ملک اور ہماری ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے تو پھر عملاً اس طرح کے طبقات کی دادرسی ہونی چاہیے اور ان کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، درست فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، اسی ریاست مدینہ میں جو انشاءاللہ بنے گی، جس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے ہیں، قائد اعظم نے اسلام کے نام پر ہی پاکستان کا نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہی لوگوں نے ووٹ دیا اور ایک ملک اور ایک خطہ حاصل کیا جہاں وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ وقت آئے گا، لیکن اسی ریاست میں اس وقت ایک تھپڑ کی گونج سنائی دے رہی ہے، یہ دوسرا تھپڑ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو خیر اپنی جگہ بات ہے کہ آپ ایک وزیر ہو کر قانون پر آپ کو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا تھپڑ دے مارتے ہیں کسی کو۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی خطرناک صورتحال سامنے آتی ہے جب ہم غور کرتے ہیں۔ تھپڑ مارنے والے شخص نے یہ باقاعدہ کہا کہ میں نے فلاں ادارے کو رپورٹ کیا، میں نے یہاں بات کی، میں نے وہاں بات کی، کہیں میری سنوائی نہیں ہوئی، تو لہٰذا میں ایک کتھارسس تھا میرا، میں نے وہ ایک تھپڑ جڑا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اور یہ بیان انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ دیا، ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک اور طبقہ جو قانون کو جانتا ہے، قانون کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ وکلاء کا طبقہ ہے۔ وہ ان کا قانون پہ کتنا یقین ہے، یہ ہم نے لاہور کے وہ دل والے ہسپتال پر جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک، وہاں ہم نے دیکھ لیا۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ دیکھیں، بٹ میرے خیال میں آج ساری خبریں آپ نے افسوسناک اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور ہم سوائے افسوس کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو پہلو ہے، جیسے کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو گویا یہ تو طاقتور کا قانون ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ طاقتور یہ کہہ رہا ہے اور اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہا ہے کہ میری سنوائی کہیں نہیں ہوئی، اور اگر ان کی سنوائی بھی نہیں ہوئی تو ایک غریب عوام کی، ایک عام آدمی کی سنوائی کہاں ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ قانونی پہلو، اور میرے خیال میں اس پہ توجہ دی جانی چاہیے۔ اور قانون کی عملداری، اگر کوئی قوم قانون کی عملداری کو یقینی نہیں بنا سکتی اور کوئی ریاست قانون کی عملداری کو یقینی نہیں بنا سکتی، تو پھر تو اس ریاست کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا، تو یہ سرے سے اس کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو قانون کے پابند نہیں بناتے، اور قانون کو پابند بنانے کے لیے ہمیشہ الناس علی دین ملوک، یعنی یہ قانون ہے اور یہ اصول ہے، عربی کا محاورہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کا طرز عمل بادشاہ یا حکمرانوں کا طبقہ وہ جس طرح کا طرز عمل بروئے کار لاتا ہے، اسی طرح کا طرز عمل عوام کا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اور تاریخ میں جتنے بڑے بڑے حکمرانوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی عوام کے اندر بھی کارنامے سر انجام دینے کا جوش جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اور جس حکمران کو اگر عمارتیں بنانے کا شوق تھا تو اس دور میں عوام الناس میں بھی عمارتیں بنانے کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح آج کے اگر حکمران ہمارے وہ ایک دوسرے سے ہاتھا پائی اور تھپڑوں کی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اور یہ جو خبر ہے، اور پھر ایک ہی شخص کی
ایک ہی وزیر کی یہ دوسری دفعہ یہی حرکت ہے کہ اس نے تھپڑ کے ذریعے سے کام چلانے کی کوشش کی ہے. تو ایک طرف یہ ہمارے جو انسانی رویوں میں عدم برداشت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی عکاسی کرتا ہے, دوسری طرف ہمارے قانون کے جو لوپ ہولز ہیں اور قانون کے اندر جو سقم ہے اور قانون کے اندر جو عملی طور پر جتنی خامیاں ہیں یہ اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. میرے خیال میں اس کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے, اور ایک تو حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ قانون کی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے اداروں کو متحرک کریں اور ان کو مضبوط کریں, اور دوسرا یہ اور ایسی کوئی شکایت پیدا نہ ہو. ایک وزیر کو اگر یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے تو یہ بڑی ہی سنجیدگی سے لینے کی بات ہے کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہا ہے کہ کسی ادارے نے میری سنوائی نہیں کی. تو دوسری طرف یہ بات میرے خیال میں عوام الناس کے اندر یہ بات بھی رواج دینا حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ برداشت کا حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر اور عوام کے اندر بھی برداشت کو رواج دیں. ہم بے حسی کی بجائے اور جمود کی بجائے ایک طرف ہم بے حس ہو کے اور ایک جمود کی سی کیفیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف گھبراہٹ اور پریشانی کی صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسرے آدمی کی کوئی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے خلاف کی گئی بات جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو ہم کسی قانونی طریقے سے حل کریں, ہم طاقت کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قوموں کی زندگی میں اس سے بڑی زوال کی اور کوئی علامت نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس کوئی حل ہی نہ رہ جائے اور کوئی ادارہ آپ کی سنوائی کرنے کے لیے نہ رہ جائے. ڈاکٹر صاحب اس کا ایک اور دلچسپ پہلو ہے اسی سے جڑا ہوا, اس مضروب سے پرانے مضروب سے ایک عالمی نشریاتی ادارے نے بات کی تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کچھ صحافی کہ جہاں یہ موصوف بلائے جائیں وہاں ہم اس شادی میں نہ جائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم تو کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکے, بلکہ ہمارے خلاف 4 شہروں میں مختلف جگہ پہ ایف آئی آرز کٹ گئی ہیں اور ہمیں ہر جگہ حاضر ہونا پڑتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے. تو ہم یہ صحافیوں کے خلاف. اچھا میرے خیال میں اگر اس کو آپ اس اسپیسیفک سیناریو میں دیکھیں, ایک خاص تناظر میں کہ ایک طرف وزیر ہے اور ایک طرف صحافی ہے, اور پہلے واقعے میں بھی دوسری طرف صحافی تھا, وزیر تو یہی تھا, اور اس واقعے میں بھی صحافی ہے. تو اس میں پھر یہ خاص توجہ ہمیں دینی چاہیے اس پروفیشن کے لوگوں پر کہ یہ اس پروفیشن کے لوگوں کے ساتھ ہی اگر وزیر موصوف جتنے بھی وہ اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہیں یا جو بھی معاملہ ہے, لیکن دوسری طرف بھی تو ہمیشہ صحافی ہی سامنے آ رہا ہے. لیکن ان کی شہرت بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. کن کی؟ صحافیوں کی بھی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ صحافیوں کے بھی جو سامنے آ رہا ہے اس میں اس وجہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وجہ اس کے پیچھے اصل میں کیا تھی. ہر بات کو خبر بنا کے نشر کر دینا یہ کوئی صحافت کی بات تو نہیں ہے. یہ تو بالکل آج کل جس طرح کا یعنی سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ جو ہے وہ ہر طرح کا گند ڈال دے تو اس کی کھلی اجازت ہے, کوئی آدمی اس کے اندر رکاوٹ کوئی تحقیق نہیں, کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خبر ہے تو خبر کے پیچھے تو ثبوت ہونا چاہیے, دلیل ہونی چاہیے. لہٰذا اس وزیر موصوف کا یہ موقف کہ میں نے جب اس صحافی سے پوچھا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو آپ کے پاس کوئی ویڈیو وغیرہ موجود ہے, تو اس نے کہا کہ میرے پاس کون سی ویڈیو, مجھے تو کسی نے کہا تھا. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ ایک وزیر کے بارے میں یا ایک جو کوئی بھی ہو, ہر انسان کی عزت ہوتی ہے, تو آپ اس کے بارے میں ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کی خبر بھی پوری, اطلاع بھی پوری نہیں ہے, اور خواہ مخواہ ایک بات کر دیتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں اس میں پوری قوم کے ہر فرد کو اور جو جتنے بھی طبقات ہیں, خاص طور پہ مؤثر جو ستون ہے ریاست کے, اور میڈیا کو بھی ایک ستون کی حیثیت حاصل ہے, میرے خیال میں ان کو بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ جو افراد ہیں یہ اپنے آپ کو اس پورے ستون سے الگ کر کے نہ دیکھیں. اس ستون میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں پازیٹیولی اور نیگیٹیولی, یعنی منفی یا مثبت. لہٰذا اگر کوئی منفی سیاست کر رہا ہے تو وہ سیاستدانوں کو کمزور کر رہا ہے, سیاست کے ادارے کو کمزور کر رہا ہے, اور جو منفی صحافت کر رہا ہے وہ صحافتی ادارے کو اور اس میڈیا کو کمزور کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے سیاستدانوں کو اپنی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے, صحافیوں کو اپنی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. یہ اوورآل میرے خیال میں ہم ان کو کہہ ہی سکتے ہیں اور توجہ ہی دلا سکتے ہیں, وگرنہ اس کا جو حل ہے وہ تو عمل ہے, اور عمل کس نے کرنا ہے؟ ہر انڈیویجول کو بھی کرنا ہے اور ہمیں بحیثیت قوم بھی کرنا ہے. ناظرین 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. پہلی تو یہ کہ من حیث القوم عدالت پہ ہمارا اعتماد بری طرح مجروح ہو گیا ہے. اب خواہ وکلاء ہوں خواہ منسٹر ہوں, ان کو یقین نہیں ہے یا اعتماد نہیں ہے کہ عدالت میں ان پر لگے الزامات کے خلاف بھی جایا جا سکتا ہے, انہیں انصاف مل سکتا ہے. لہٰذا
اب وہ اپنی قوت کو استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمائی کہ اس کے بعد اگر عدالت پہ اعتماد نہیں ہے، عدالت کو اعتماد بحال کرنا چاہیے، ریاست کو عدالتوں کا اعتماد بحال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو نظم نہیں چل سکتا، ریاست نہیں چل سکتی۔ لیکن اگر اس میں کوئی گنجائش پیدا ہو چکی ہے، کوئی لچک پیدا ہو چکی ہے، تو پھر ہمارے اندر کی انسانیت وہ جاگنی چاہیے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپے میں رہ کر آگے بڑھنا چاہیے، اپنے اپنے پیشے، اپنے اپنے منصب کا وقار ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اگلے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب نام ہے ہمارے پروگرام کا پیغام پاکستان اور ہمیں عزیز ہے مفاد پاکستان، اور پاکستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اقلیتیں بھی ہیں، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں ہماری ایک اقلیتی برادری کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب واقعہ پیش آیا، واقعہ افق کا، ایک بہت بڑا بہتان عفت مآب سیدہ پر لگایا گیا، تو ان کی والدہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی خاتون کو حسن دے اور چاہنے والا شوہر دے تو پھر حاسدین حسد کرتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں۔ تو پاکستان کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دے رکھا ہے، تو ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جو حسد بھی کرتے ہیں، نگاہ بھی رکھتے ہیں، بدنام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ تو چھوٹا سا تھا، بلکہ ایک عالمی نشریاتی ادارے نے اس کا بڑا خوبصورت عنوان باندھا، چائے کی پیالی میں مکھی سے اٹھنے والا طوفان۔ چائے کی پیالی سے اٹھنے چائے کی پیالی سے، تو چائے کی پیالی سے طوفان یہ اٹھا جی کہ چائے پی کسی اقلیتی برادری نے، وہ مسلمانوں کا تھا وہ ہوٹل یا جو بھی چھوٹا سا ہوٹل تھا، چائے خانہ تھا، اس میں مکھی گر گئی، وہاں سے بات بڑھی۔ تو یہ چائے کے جو مالک تھے ان کا ایک فرد ہے علی عمران، اس نے بڑا نامناسب رویہ اختیار کیا کہ اقلیتوں کے خلاف نعرے لگائے اور اس کو ایک مذہب کا مسئلہ بنایا، کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ہم ان کو نکال دیں گے، ہم گرا دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے۔ چند لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، تماشبین ہر جگہ ہو جاتے ہیں اکٹھے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں یہ ایک بڑی روش ہے، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ ضرور کمنٹ کریں کہ ہم اتنے جذباتی ہیں کہ تحقیق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ معاملہ مذہبی ہے کہ نہیں، کوئی شخصی طور پر معاملہ تو نہیں ہے، کوئی شخص بھی ہمیں اپنے مفاد کے لیے بھی مذہب کو استعمال کرنے پر مجبور کر دیتا۔ تو ہوا ڈاکٹر صاحب یہ کہ اندر جو اقلیتی برادری تھی گردوارے کے، ننکانہ صاحب کا واقعہ ہے، وہ بہت پریشان ہوئے، سہم گئے، انتظامیہ سے بڑی تاخیر بھی ہوئی جس کی وجہ سے یہ ناخوشگوار واقعہ بڑھ گیا۔ تو دنیا بھر میں موجود سکھ برادری پریشان ہوتی رہی، رابطے کرتی رہی۔ انڈیا نے اس کو لیا اور گویا کہ ایک جواز کے طور پر پیش کیا کہ اگر ہمارے ہاں مسلم اقلیت کے ساتھ جو اکثریت میں ہے وہاں یہ سلوک ہو رہا ہے تو پاکستان کس منہ سے بات کرتا ہے، اس کے اندر بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس پہ خیر ہمارے پرائم منسٹر نے بات بھی کی کہ یہ واقعہ ایک چھوٹا سا تھا، ہم نے اس کو قابو پا لیا، وہ مجرم اب بارز کے پیچھے ہے، تو یہ اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ پکڑا گیا ہے، بندہ پکڑا گیا ہے، تو اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا جو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بات بھی کریں اور اسلامی کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہمیں سمجھائیں بھی، بتائیں بھی کہ اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں اسلام۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک تو اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا تعلق ہے، اس پر تو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، اور قابل افسوس رویہ ہے جو ایک آدمی کی طرف سے ہوا یا ایک موب کی طرف سے ہوا۔ جہاں تک اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے تو شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جب کوئی بھی نان مسلم رہتا ہے اور اس ملک کے قوانین کو فالو کرتا ہے تو اور اس کے بدلے میں ٹیکس دیتا ہے، تو
وہ اس کو ٹیکس کو آپ جزیہ کہہ لیں یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے لیں، جب وہ ٹیکس دیتا ہے تو اس کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ دار اسلامی ریاست ہوتی ہے، ٹھیک، اور اس کو ایک عام شہری کے وہ تمام حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو دیگر شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے شریعت نے ذمی کی اصطلاح ایک باقاعدہ ایجاد کی ہے۔ ذمی سے مراد وہ جن کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ہے اور یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، چاہے وہ سکھ برادری ہو، ہندو برادری ہو یا کوئی بھی نان مسلم، یہ عیسائی ہمارے ملک میں کافی سارے ہیں، یہ سارے ہی جو لوگ ہیں یہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ملکی قوانین کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کو ایک ذمی کی حیثیت حاصل ہے جو ایک اسلامی ریاست کے اندر ذمی کی حیثیت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری اسی طرح فرض ہے اسلامی حکومت پر جس طرح سے دیگر مسلمانوں کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جیسے یہ ہمارا ملک ہے اور ان کا نہیں ہے، یا ان کا ہے اور ہمارا نہیں ہے، یا وہ لوگ خواہ مخواہ اس میں گھسے ہوئے ہیں اور اپنی کوئی خواہ مخواہ دھونس اور دھاندلی کی کو بات کرنا، میرے خیال میں یہ بالکل ہی غلط اور نامناسب رویہ ہے، اور شریعت کی حدود کی بھی خلاف ورزی ہے اور اخلاق کی بھی پامالی ہے۔ میرے خیال میں یہ اخلاقی گراوٹ کا ایک مظاہرہ ہوا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے اندر بطور اقلیت رہ رہے ہیں، ہمارے ملک کے قوانین کی پابندی کر رہے ہیں اور پوری طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو ان لوگوں کے اندر اور کسی بھی طرح مذہبی منافرت بھی نہیں پھیلا رہے، اسلام کے خلاف کسی طرح سرگرم عمل بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے خواہ مخواہ ایک چائے کی پیالی سے چھوٹے سے وقتی جھگڑے کو، جو بالکل ذاتی نوعیت کا جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو طبقاتی کشمکش کا ذریعہ بنا لینا یا مذہبی مسئلہ بنا لینا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے عوام کا ہم جہاں تک بات کریں تو پہلے بھی میں نے بات کی، کسی اور ایشو کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے تھے، تو ایک طرف تو جمود اور بے حسی ہے، یہ دو انتہائیں ہیں کہ آپ کتنا بڑے سے بڑا ایشو لے لیں، ہماری عوام کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور بعض اوقات اور خصوصی طور پر جب کوئی مذہب کا مسئلہ آئے، مذہبی جو شعار ہیں ان کو اپنانے میں تو ہم سب سست ہیں، لیکن مذہب کے نام پر، یعنی مذہب پر عمل کرنے میں سست ہیں، مذہب پر عمل کرنے میں تو ہم سب سست ہیں اور بے حس ہیں اور جمود کا شکار ہیں۔ آپ دیکھ لیں فجر کے وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مذہبی شعار کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن جب مذہب کی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہر وہ بندہ بھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کو طہارت اور پاکیزگی کا بھی شاید پوری طرح سے اندازہ نہ ہو اور وہ پوری تعلیم نہ رکھتا ہو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جمود اور بے حسی کی انتہا ہے، اور دوسری طرف خواہ مخواہ کا ایک جوش اور جذبہ ہے، اور جو لوگوں کے اندر ایک اشتعال انگیزی پیدا کرتا ہے اور معاشرے میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ تو میرے خیال میں ان دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور لوگوں کو تعلیم بھی دینی چاہیے، اور حکومت کا یہ فرض ہے جو کہ میرا خیال ہے کم از کم حکومت اس معاملے میں تو پرو ایکٹیو ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب پرو ایکٹیو آپ فرما رہے ہیں، یہ باقاعدہ درست ہے کہ اس کو پکڑ لیا گیا، لیکن وہ جو دورانیہ تھا میرے خیال اتنے سینسیٹیو علاقے میں ان کو الرٹ رہنا چاہیے۔ نہیں، دیکھیں ہمارے ہاں پولیسنگ سسٹم اگرچہ خاصا مضبوط ہے لیکن اس طرح سے ابھی مضبوط نہیں ہوا جس طرح سے ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہے، اور چند منٹ کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے۔ عام واقعہ بھی کوئی ہوتا ہے تو اس میں پولیس کی تاخیر ہمارے ہاں بڑی معمول کی بات ہے، لہٰذا اس کو یہ رنگ دینا کہ چونکہ یہ مذہبی معاملہ تھا اور اقلیتوں کا معاملہ تھا اس لیے پولیس میں تاخیر ہوئی، میرے خیال زیادتی ہے۔ اس وجہ سے نہیں، معمول کے طور پر ہی ہوئی ہے، معمول کے طور پر، لیکن اس کو حساس ایریا سمجھنا چاہیے انہیں۔ میرے خیال میں ہر چیز حساس ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کو، کسی بھی جھگڑے کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جس تناظر میں ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سنان جوہنی اور جہجہ غفاری کا جھگڑا ہوا تھا غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر، تو وہ بھی ایک عام سا جھگڑا تھا، ایک کی چھڑی دوسرے کو لگ گئی تھی اور اتنی سی بات تھی، لیکن اس پر اسی قسم کی پکاری گئی تھی، اسی طرح کی آواز دی گئی تھی جس طرح اس شخص نے آواز دی کہ اس کو مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا ایک یعنی طبقاتی کشمکش کا اور ایک مذہبی مسئلہ بنا لیا، اسی طرح کا ایشو وہاں پہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یا للانصار اور یا للمہاجرین پکارا گیا تھا۔ یعنی ہر کسی نے اپنے گروہ کو، جو مہاجروں میں سے تھا اس نے مہاجروں کو پکار لیا، اور جو انصار میں سے تھا اس نے انصار کو پکارا۔ تو اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی جاہلیت قرار دیا تھا کہ یہ آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار آپ پکارے، حالانکہ
انصار میں سے ہونا اور مہاجرین میں سے ہونا تو بڑی باعث سعادت ہے، اس کو قرآن انڈورس کرتا ہے. لیکن جب آپ کسی جھگڑے کے اوپر اس چیز کو، طبقاتی کشمکش کو، ایک ذاتی جھگڑے کو، وقتی جھگڑے کو اس طبقاتی کشمکش کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں دوسروں کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وہ دعوی جاہلیہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ تو آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، پورے معاشرے کو گلا سڑا کے رکھ دے گا، یہ بدبودار ہے. لہٰذا یہ بالکل بدبودار واقعہ ہے. اس کو یہ کسی انتہائی چھوٹی جگہ پر یہ واقعہ نمودار ہوا ہو یا یہ پوری دنیا پر ظاہر ہو گیا ہو یا پوری دنیا پر پھیل گیا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بی بی سی نے بھی اس پر رپورٹ کیا اور دوسرے لوگوں نے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، چند سیکنڈ میں خبر پہنچ جاتی ہے، تو چھوٹے واقعے کو بھی لوگ بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اب واقعہ تو اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس پر ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ان کو عام کرنا چاہیے. میرے خیال میں اگر ہم عام لوگوں کو دین کی ضروری تعلیمات ہی دے دیں تو کم از کم اس طرح کی بے حسی سے اور اس طرح کی خواہ مخواہ کی اشتعال انگیزی سے تو بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے پاس دین کی وہ تعلیم ہی نہیں ہے جو کہ ہمیں حق کو اور باطل میں، غلط اور صحیح میں، سفید اور سیاہ میں فیصلہ کرنے کی تمیز دے. تو ریاست کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے، کم از کم وہ اپنے دین کے بارے میں اتنا نالج تو ضرور حاصل کریں کہ کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہیں استعمال نہ کر سکے. ڈاکٹر صاحب اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی اصول دین کا معلوم نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کے پیچھے لگ جانا بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے، یہ روش بھی ہمارے اندر موجود ہے. اس بارے میں دین کا اصول اور تعلیمات وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیجیے. دیکھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور پھر قرآن خاص طور پہ اس پہ واضح طور پر رہنمائی دیتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی خبر اگر کوئی لے کے آتا ہے تو یہاں پہ فاسق کے الفاظ ہیں، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو. تو اصل بات یہ ہے کہ جو بھی خبر لے کے آتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے وہ کوئی عابد و زاہد ہو، آپ اس کی خبر کی تصدیق کر لیں. اور خبر کی تصدیق کیے بغیر اب قرآن آگے جو احتیاط بتاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسی قوم کے اوپر حملہ ور ہو جائیں. اور خاص طور پہ یہ یعنی اسی کانٹیکسٹ میں بات ہے کہ کسی نے خبر آ کے دی تھی، عامل جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جائے، تو وہ بجائے اس بستی میں جانے کے راستے سے واپس آ گیا اور اس نے آ کے خبر دی کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. خوفزدہ ہو گیا، کسی نے بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہے نا نہیں دینا چاہ رہے. تو بجائے اس کی تصدیق کرنے کے اور وہاں پہنچنے کے وہ درمیان سے ہی واپس آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. لیکن اب امتیوں کو تو وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اب امتیوں کو تو وحی کے ذریعے سے نہیں پتہ چلنا، ہم تو انہی ذرائع سے پتہ چلیں گے جو ذرائع خبر کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جب بھی کوئی خبر ملے تو ایکشن لینے سے پہلے یا کوئی بھی آپ رد عمل دینے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں. ایک بات تو یہ ہے. لیکن اس واقعے میں جو خاص طور پر ہم جس واقعے کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا تصدیق کا عمل میرے خیال میں تھا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ جب اس نے نعرہ لگایا کہ یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ تصدیق کیے بغیر وہاں پہ اکٹھے نہ ہوتے اور خواہ مخواہ پہ اپنی مذہبی اشتعال انگیزی کا اظہار نہ کرتے. یہ وہ افسوسناک پہلو ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جمود اور بے حسی ہے وہ بھی انتہا کو پہنچی ہوئی اور بالکل غیر ضروری ہے. اور دوسری انتہا مذہبی اشتعال انگیزی کی ہے. یعنی عمومی طور پر ہم اس کو کہیں گے کہ اشتعال انگیزی کا عنصر ہے. ذرا سا آپ دیکھیں ٹریفک رولز کی لوگ خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ذرا بھی برداشت نہیں کرتے. یعنی خود جتنی مرضی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کر لیں لیکن دوسرے کی کوئی آپ ذرا سی بھی غلطی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس اشتعال انگیزی کا آپ ان سماجی رویوں کا وہاں پہ بھی مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں جو سڑکوں کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم مذہبی اشتعال انگیزی کی بات کرتے ہیں تو یہ مذہب کی وجہ سے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اشتعال انگیزی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ قوم کے عمومی رویے کی عکاسی ہے. جب وہ مذہب کا رنگ اختیار کرتی ہے تو اس کے اندر شدت زیادہ آ جاتی ہے. لہٰذا بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہیں. اور یہاں گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن کو صرف اس لیے پتھر مار کے مار دیا گیا تھا
کہ ایک شخص نے مشہور کر دیا تھا کہ اس نے قرآن جلا دیا ہے، حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسی طرح کے بہت سارے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی پہلو نکلتا ہے، تو یہی نکلتا ہے ایک تو اشتعال انگیزی بالکل وقتی اور غیر ضروری اور انتہائی ناجائز تھی، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی خبر کی تصدیق نہیں کی گئی، اور یہ قرآنی حکم کے بھی خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف ہے، اور پھر جو وقتی مصلحتیں ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے اس سے ایسے غیر انسانی رویے جنم لیتے ہیں جو معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں، معاشرے کے امن کے لیے زہر قاتل ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بدنامی کا باعث اتنا نہیں ہے جتنا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنے رویوں کو بہتر بنانا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت بات کہ آج کل ہم کسی بھی واقعہ کے بعد صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تاثر کیا ہوا ہے، کہیں ہم بدنام تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بات صرف اس کو مذہبی رنگ دینے کی ہے۔ واقعہ تو چھوٹا سا ہے، یہاں پہ بہت سارے واقعات ایسے معاشرے کے اندر ہوئے ہیں۔ مثلا یہاں پہ کسی شخص نے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی قبروں کو اکھاڑ دیا، چند سال پہلے واقعہ ہوا تھا۔ اب اس کو بھی ایک مذہبی رنگ دے کے لوگوں نے یہاں پہ وہ بہت زیادہ اٹھایا، اور میرا خود اپنا ذاتی انٹریکشن ہوا۔ کینیڈا سے ایک آدمی آیا اور وہ اس نے اپنے کسی میڈیا گروپ کا نام لیا کہ میں اس کا کورسپونڈنٹ ہوں اور میں یہاں سے خبریں لینے آیا ہوں، اور اس نے بھی اس کو، حالانکہ وہ بالکل سماجی مسئلہ تھا، اس کا تعلق ملکی آئین اور قانون کے ساتھ بھی تھا، لیکن اس نے اس کو بالکل مذہبی رنگ میں لیا اور وہ مذہبی لوگوں کی ہی رائے لیتا پھر رہا تھا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کی آپس میں ذرا سی بھی چپکلش ہو جاتی ہے، لوگ اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، مسلکی مسئلہ بنا لیتے ہیں، مذہبی مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو رپورٹ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے، پوری دنیا پہ اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بھائی بھی آپس میں بیٹھے کسی بات پہ جھگڑ سکتے ہیں، رشتہ داروں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک ہی طبقے کے لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب کبھی ایسا موقع ہو تو یہ انتہائی غیر مناسب اور خطرناک رویہ ہے، اس سے رکنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس پہ ایسے واقعات پر صرف گرفتار کر لینا اور وقتی طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کر کے بعد میں چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات پر سخت سزا دینی چاہیے۔ تو انہوں نے دہشت گردی کی دفعات لگائی، بالکل دہشت گردی کی دفعات لگانی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو معاشرتی امن کے درپے ہیں اور اس کو فساد پھیلانے کے درپے ہیں، میرے خیال میں ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اسلامی تعلیمات سے ہمیں آشنا کیا، واقف کیا۔ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک مسلمان اور ایک سکھ کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ اسلام اور سکھزم کا معاملہ ہو، یہ کوئی شخصی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، انسانی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور باقی جو اسباق ہمیں حاصل ہوئے انہیں بھی ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمیں دین کا بنیادی علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اس دین سے یہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی خبر ہمیں اتنا مشتعل نہ کر دے، ہم اپنا، قوم کا، ملک کا ایسا نقصان کر بیٹھیں کہ بعد میں ہم ندامت کرتے پھرے اور ہمیں ندامت ہوتی پھرے۔ جیسا کہ اس واقعہ کا مرکزی کردار عمران علی اب یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اس وقت مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تو بہرحال کبھی ایسا وقت انسانوں پہ آ جاتا ہے جب ذہن معاوف ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو اس وقت قوم کا دماغ خراب کرنے کی، ملک کا دماغ خراب کرنے کی اور تعصر خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں الگ بیٹھنا چاہیے، غصے کو کم کرنے کے انسانی اور شرعی جو تعلیمات ہیں، جو اصول اور ضوابط ہیں، انہیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ہمیں سب کو غصے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے پروگرام کے اختتام کا، مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا، پاکستان کا مطلب کیا؟